دنیا کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنی ضرورت کو لے کر ایک ساتھی کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی ضرورت جا کے بتاتا ہے۔ اگر اس سے وہ کام ہو سکنا ممکن ہوتا ہے تو وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ ساتھی ادارے کے لیے جو اپیل کی گئی ہے، باہر کھڑے ہوئے ہیں تمام ساتھی، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، جزاکم اللہ۔ لیکن آخرت کا اصول اور آخرت کا قانون دنیا کے اصول اور قانون سے مختلف ہے۔ قیامت والے دن اگر نجات کے لیے، کامیابی کے لیے انسان کو کسی بھی نیکی کی ضرورت ہوگی، کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی کامیابی کے لیے اس کو ایک نیکی تک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اس معاشرے میں جھوٹ بھی چل جاتا ہے، ہیرا پھیری بھی ہو جاتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت، قیامت، نہ وہاں جھوٹ چلے گا اور نہ ہی کسی کا ساتھ۔ اور قرآن مجید نے اسی چیز کا ذکر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن یعنی قیامت کے دن، یفر المرء من اخیہ، ہر مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ اولاد سے بھاگے گا، اولاد اپنے باپ سے بھاگے گی، خامد اپنی بیوی سے، بیوی اپنے خامد سے بھاگ جائے گی۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، کوئی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرآن نے اسی بات کا اعلان فرمایا، نہ وہاں کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کا تعلق قائم آئے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، رشتہ داریاں دنیا کے اندر آخرت میں ختم، تعلقات دنیا کے اندر آخرت میں ختم، یارانہ تعلقات دنیا میں ہیں تو آخرت میں ختم، بھائی چارہ دنیا میں ہے تو آخرت میں ختم، نہ اولاد باپ کے نہ باپ اولاد کے۔ آج ہم دنیا کے معاملات کو جب لیتے ہیں، مسجد کے اندر پنجگانہ اذانیں بھی ہوتی ہیں، اذانوں کی آواز سننے کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سن لینے کے بعد میرا یار میرے پاس بیٹھا ہے، میرا رشتہ دار میرے پاس بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں چلو نماز تو بعد میں پڑھ لی جائے گی، یار ناراض ہو جائے گا، نماز تو بعد میں مل جائے گی، دوست ناراض ہو جائے گا۔ اگر یار کے ہوتے ہوئے، دوست کے ہوتے ہوئے میں نے اذان کے کلمات سننے کے بعد مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے چلا گیا تو یار کیا کہے گا، دوست کیا کہے گا؟ لیکن اللہ کے قرآن نے میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے بات بیان فرمائی، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کوئی تعلق نہیں کام آئے گا، سب تعلقات کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کا ایک اور مقام رب العالمین نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما
مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ ایمان والو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لیجئے، اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو لٹا دیجئے۔ وہ ایسا دن آنے والا ہے جس دن نہ کسی کی یاری کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ تعلق کام آئے گا، باپ اولاد سے بھاگتا نظر آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قیامت والے دن رب العالمین کی دربار میں انصاف کا ترازو جل چکا ہوگا۔ انصاف کے ترازو میں انسان کی نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ جب تولا جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا انسان کی برائیاں بڑھ جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ تو پروردگار عالم اعلان فرمائیں گے، او بندے تیری نجات کے لیے اگر ایک نیکی تجھے مل جائے تو تیری نجات ممکن ہے۔ اگر تیرے نیکیوں والے پلڑے میں ایک نیکی کا اضافہ کر دیا جائے، گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ جا یہ سارا میدان لگا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والی نسل نو اس کے میدان میں موجود ہے۔ جا اگر تجھے کوئی کامیابی کے لیے ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار ہے تو جا کر لے آ۔ وہ بھاگے گا، بھاگتے بھاگتے سب سے پہلے اپنی مہربان ماں کے پاس آئے گا اور آ کے ساری داستان سنائے گا، لیکن ماں بھی نہ پہچانے گی اور جواب دے کے کہے گی میں تیری کوئی ماں نہیں، تو میرا کوئی بیٹا نہیں۔ پھر یہاں سے مایوس ہو کر اپنے ابا کے پاس جائے گا تو ابا بھی دینے سے انکار کرے گا، پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ بھائی کے پاس آئے گا تو انکار، دوست کے پاس جائے گا تو انکار، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، کوئی یاری کام نہیں آئے گی۔ وہ ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، ماں باپ بھی کم نہیں آئیں گے، سب بہن برا چھڑ جائیں گے۔ اج چھڑ دیاں بھیڑیاں عادتاں توں، نہ جانتے ظلم کما بندیاں، نہیں رہنا توں سدا بندیاں۔ یہ ملتان سے آنے والا مہمان آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دارالعمل ہے، اس دنیا کی زندگی میں عمل کر لیجئے، اس دنیا کی زندگیوں میں نیکیوں میں اضافہ کر لیجئے، تاکہ آج کی ہوئی نیکیاں کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اور آخری بات ذکر کروں، اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہما یومئذ شأن یغنیہ۔ آج میں اپنی اولاد کی بہتری کی خاطر نہ حلال کی پرواہ کرتا ہوں، نہ حرام کی پرواہ کرتا ہوں، نہ جائز کی پرواہ کرتا ہوں، نہ ناجائز کی پرواہ کرتا ہوں، نہ سچ کی پرواہ کرتا ہوں، نہ جھوٹ کی پرواہ کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھ، جس اولاد کے پالنے کی خاطر میں نے نہ حرام کی پرواہ کی نہ حلال کی پرواہ کی، کل قیامت والے دن یہی اولاد نہ اپنے باپ کو پہچانے گی، نہ اپنی ماں کو پہچانے گی، نہ تعلقات کوئی فائدہ دیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی عمل کی زندگی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب ساتھی کو جزائے خیر دے۔ کوئی درس کا تو بہرحال ماحول وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ ایک سفر کر کے آیا ہوں، ان نیکیوں کے مہینے میں اپنا بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اور آپ کا بھی حصہ لینا چاہتا ہوں۔ مرکز امام بخاری تحصیل شجاعت ضلع ملتان، اس کو آپ جانتے ہیں، ادارے کو بھی آپ جانتے ہیں، اس گناہ گار بندے کو بھی آپ جانتے ہیں۔ تمام احباب کو اس ادارے کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں، انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر ہم کلام ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔